یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عبداللہ شاہ غازی کے ہوتے ہوئے کراچی میں طوفان آ جائے. کوئی بھی طوفان ہو عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہی نہیں، واپس چلا جاتا ہے. واپس چلا جاتا ہے. اتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں نے نہ جانے کتنی بار کراچی کا رخ کیا، لیکن وہی بات ہے کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ شاہ غازی کا خاص فیضان، اور نظر ہے کہ کراچی الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے. جو عبداللہ شاہ غازی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہیں، واللہ عالم. کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی ہیں اور ان کی وجہ سے سائیکلون یا طوفان پلٹ گیا ہے، ڈائیورٹ ہو گیا ہے. یہ جو بارشیں برسا رہے ہیں یہ وہ برسا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ولی کو لے آؤ آپ، یہ اولیاء تو آپ چھوڑیں، وہ تو کرامت والے ہیں. آپ کسی سے پوچھو جو اپنے کوٹ اینڈ کوٹ لوگوں کو ولی بولتے ہیں، اگر آپ انہی لوگوں کو 4 جگ پانی کے پلا دو نمک ڈال کے اور انہیں کہو کہ ذرا اپنا یورین روک کے دکھاؤ تو یہ نہیں روک پائیں گے. بھائی پیشاب نہیں روک سکتا، اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے. اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے دنیا کے اندر. وہ تو نبی الاسلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں. اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ اونا بزرگاں دی جیڑی سمندر دے کنارے نے جتے ساری چرس پاؤڈر اتھے ہی بکدی ہے، اے ڈیوٹی لگی ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ، تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں باقی انہوں خراب کرن کے. تو تہاڈے بزرگاں دے مزاراں ہوتے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں، تہاڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سرعام چرس اور ہیروئن کی فروخت جاری ہے. شہر کراچی میں آپ کو منشیات کی فراہمی میں کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا ہے، آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں چلے جائیں، آن کی آن میں وہاں آپ کو ہر طرح کا نشہ فراہم کر دیا جائے گا. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کو. یہ ہر چیز اللہ کے قبضے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی سے کوئی بہتر ہے ہی نہ انسان میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنات میں، اور پوری کائنات میں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا نا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے تمام اعمال برباد کر دیں گے. یعنی ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ So be very sensitive about شرک کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث پاک، یہ سب اللہ کی ذات ہے. صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی نعرہ اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی نعرہ قبول نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلَا تَدْعُوا سِوَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. نا نا نا، اللہ کو پتا تھا میرے سوا نہیں پکارا جائے گا، میرے ساتھ پکارا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ، یا غوث آدم، یا علی، یہ سارے نعرے یا اللہ کے ساتھ لگیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی بت کو، کسی ولی کو، کسی مزار میں سوئے ہوئے بزرگ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پکارا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا اس کا. شرک کے معاملے میں تو سب سے پہلے چیز جان لیں کہ 3 اصول یاد رکھیں. حی، حاضر، قادر. حی، حاضر، قادر. حی مینز الائیو، حاضر مینز پریزنٹ، اور قادر مینز جس چیز پہ قدرت رکھتا ہو. جس شخص میں تینوں کوالٹیز ایٹ اے ٹائم پائی جائیں آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. مطلب میں کہتا ہوں یار ابو سعد کا نہیں مجھے پانی پلا دیں، وہ کیا ابو سعد حی ہے؟ ہاں حی ہے. حاضر ہے؟ یس حاضر ہے. اور قادر ہے مجھے پانی دینے پہ؟ یس قادر بھی ہے. لیکن میں اگر کہتا ہوں کہ ابو سعد مجھے یار اولاد چاہیے، پہلے مجھے اولاد دیں، کوئی پیر صاحب ہیں، بڑے ولی ہیں، حی ہیں جی ہیں، حاضر ہیں جی حاضر ہیں، قادر ہیں اولاد دینے پہ؟ نہیں، قادر نہیں ہے. تو یہ آپ نہیں مانگ سکتے اس سے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے پانی پلا دیں یا مجھے وہ بھی شرک نہ ہوا. وہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس پہ یہ 3 چیزیں فٹ ہو رہی ہیں. کوئی بابا جی قبر میں ہیں، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، حی ہیں، حی نہیں ہے. حاضر ہے، حاضر بھی نہیں اپنی قبر میں موجود ہیں، اور قادر تو بالکل بھی نہیں ہے.
اور آپ کہتے ہو کہ وہ سائیکلون سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یعنی تو شرک الاکبر ہے نا. یہ سب کی سب کہانیاں جھوٹ ہیں, اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. ایک نگاہ ماری, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا, آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں. افغانستان ختم ہو گیا, عراق کا تباہ کر دیا, شام تباہ کر دیا, پاکستان کی کمر توڑ دی. آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے؟ یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے. یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے, آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے جانا.